اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فکلو فرمایا وما علمتم من الجوارح، جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھا کر مکلبین ان کو سدھا لیا، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو سکھا رہے ہو، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو جو جانور وہ پکڑ کر رکھیں تمہارے واسطے اسے تم کھا لو اور اللہ کا نام لو اس پر۔ یہ پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ تم اللہ کے نام لو اس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نام سے لے کر ذبح کرو۔ اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں جانور نہیں ہیں، حیوان نہیں ہیں اور حلال ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، ان سے پکائی ہوئی روٹی ہے، تو اس کے کھانے کے لیے، اس کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا کوئی شرط نہیں قرار دیا گیا۔ بے شک مستحب ہے کہ کھاتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھے، لیکن حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے۔ لہذا اگر فرض کرو صحیح طریقے سے ذبح کیا، گلے پر چھری صحیح طریقے سے پھیری، چاروں رگیں کٹ گئیں اور خون خوب بہہ گیا، مگر اللہ کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کر نہیں لیا، تو حلال نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے جاندار حلال چیزوں میں اور بے جان حلال چیزوں میں۔ بے جان حلال چیزیں ویسے ہی حلال ہیں اور ان پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، حلال ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہاں حلال ہونے کی شرط، وجہ اس کی یہ ہے، یہاں پر اللہ کا نام لینے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جاندار لوگ بھی ایسے پیدا کیے ہیں جن میں روح ہے، یہ بھی جاندار ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ایک جاندار کو دوسرے جاندار قتل کر کے اس کو کھانا یہ اصلاً جائز نہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ بہت سے مذہب والے کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم اس کو کھاؤ؟ کوئی تمہارے اگر کوئی آدم خور قبیلہ ہو اور وہ تمہارا شکار کر کے کھائے یا تمہیں ذبح کر کے یہاں پر چھری پھیر کر اور کھائے، تو کیا کہو گے اس کو کہ یہ آدم خور ہے، جنگلی ہے، یہ وحشی ہے، یہ اس میں انسانیت نہیں ہے۔ لیکن وہی کام تم گائے کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم بکری کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم مرغی کے ساتھ کر رہے ہو، اور بڑے آرام سے کر رہے ہو، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی ظلم کیا ہے کسی جاندار کے اوپر، اس کی زندگی لے لی اپنا مزہ کرنے کے لیے۔ تو یہ کیسے ایک انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اس کو ذبح کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے ان کو مسخر فرما دیا بندے کے لیے، انسان کے لیے، کہ تمہارے لیے مسخر ہیں، یہ ہم نے ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لکم فیہا دفء ومنہا تاکلون، یہ تمہارے کام ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سردی ہو تو ان کی کھالوں سے تم گرمی حاصل کرو،
اور جب بھوک لگے تو اس کا کھانا کھاؤ. تو جس ذات نے اس جاندار چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا، باوجود ہے کہ بظاہر وہ ایک ظلم نظر آتا ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے، تمہاری نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا، تو کیا اس اللہ کو یاد نہیں کرو گے؟ جب تک نام نہیں لوگے اللہ کا، بسم اللہ واللہ اکبر، اس وقت تک تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ جانور. اس لیے حلال نہیں ہے کہ تم اعتراف پہلے کرو کہ یہ کام حقیقت میں میرے کرنے کا نہیں تھا، میرے مالک نے اپنے فضل و کرم اس کی اجازت دی ہے. تو اس لیے جب تک کہ نام نہیں لے لو گے اس وقت تک یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہوگا، اصل پر جائے گا اپنے. اصلاً حلال نہیں تھا یہ تمہارے لیے. تو اگر تم اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہو تو حلال ہے. یہیں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اور چیزوں میں تو اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہوں تا وقت کہ ان کی حرمت کا کوئی دلیل نہ آ جائے. جیسے کہ روٹی ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، سامنے نظر آ رہی سبزی، جائزے کھا لو. تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئی تھی، بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بغیر حلال ہے. تو وہاں تو یہ صورتحال ہے. لیکن گوشت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے جب تک اس کی حلت ثابت نہ ہو جائے، جب تک اس کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے اس کی حلت کی، اس حد تک اس کو حرام سمجھا جائے گا. لہذا اگر شک پیدا ہو گیا کسی گوشت کے بارے میں کہ یہ حلال ہوا یا نہیں ہوا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اس پر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اس کی رگیں کٹی یا نہیں کٹی، تو شک ہونے کی صورت میں وہ حلال نہیں ہو. عام چیزیں جو ہیں شک ہونے کی صورت میں حلال رہتی ہیں، لیکن یہ شک ہونے کی صورت میں حلال نہیں رہتی. البتہ شریعت نے ایک اصول ایسا بنا دیا جو ہمارے لیے آسانی کا اصول ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے تمہیں گوشت مل رہا ہے تو مفروضہ یہی ہوگا کہ وہ اس نے حلال کر کے دیا ہے تمہیں. وہاں اصل یہی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھوں سے جب گوشت مل رہا ہے تو سمجھو کہ حلال ہے، تا وقت ہے کہ کوئی دلیل حرمت نہ آ جائے. تو وہ لیکن اصل اس میں حرمت ہی ہے. تو یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہر حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً ہر حکم کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رکھو. اس لیے کہ احکام اور قوانین پر صحیح عمل اللہ تعالیٰ کی ڈر کے بغیر ممکن نہیں. محض جکڑ بند سے، قانون کی جکڑ بند سے، پولیس کے پہروں سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ کیا جائے، اس کے سامنے حاضری کا احساس پیدا نہ کیا جائے. اور یہ بھی فرما دیا کہ جب کہا جاتا ہے کبھی آخرت کی فکر کرو، وہاں جا کے کیا ہوگا، حرام کام نہ کرو. کہتے ہیں بھائی دیکھا جائے گا جب آئے گا، وہ تو بہت ابھی مراحل ہیں اس میں، ابھی زندگی ہماری ہے، پھر برزخ آئے گا، پھر حشر ہوگا، پھر نشر ہوگا، پھر پل صراط سے گزریں گے، پھر جا کے کہیں آئے گی، حساب کتاب ہوگا. تو ایک دن بھی 1,000 سال کا ہوگا، تو لمبا چوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دیر لگ جائے گی تو بچے رہیں گے اتنی دیر تک. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حساب بہت جلدی لے لے گا. اس لیے اس بنیاد پر کسی غفلت کے دکھانے کا موقع نہیں.